کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ جو دین کو آسان کیا گیا، جیسے ہمیں نماز کے بارے میں لوگوں نے کہا جی نماز سنتے ہیں، فرض ہیں، مقدہ سنتے ہیں، نفل وتر، یہ سب شرک والے معاملات، تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو ہم نبی اور اس سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے ہم کسی کو کھڑا جی ہمیں بابوں سے کوئی طرح اختلاف بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اپنی عبادت نہ کروائیں۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا نا آپ کا؟ جنید۔ جنید بھائی، جنید بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ، ماشاءاللہ پہلوانوں کے شہر سے جی۔ لگ نہیں رہے آپ پہلوان؟ نہیں، وہ شفٹ ہوئے میں نا سیالکوٹ سے گجرانوالہ۔ اچھا، سیالکوٹ سے گجرانوالہ گئے ہیں۔ ہاں، سیالکوٹ کا ٹچ لگا ہے، بالکل۔ ہمارے پاس اب اتنے ماشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، میں بھی لوگوں سے بات کر کے اندازہ ہو گیا۔ اندازہ ہو گیا؟ جی اندازہ ہو گیا۔ ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں۔ جی۔ ابھی گجرانوالہ سے آئے ہیں؟ جی گجرانوالہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کب نکلے؟ صبح 6:30 بجے۔ صبح 6:30 بجے۔ جی۔ راستے میں دھند تھی؟ نہیں، الحمدللہ نیت ایسی کی ہوئی تھی کہ راستہ آسان ہوتا گیا۔ بارش ہوئی، کس ٹائم ہوئی یا کچھ پتہ نہیں، لیکن صبح موسم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور دھوپ بھی نکلی تھی۔ بھائی کے ساتھ آئے ہیں، دوسرے بھائی ساتھ ہیں میرے، بائک پہ ہم آئے ہیں۔ بائک پہ آئے؟ ہاں جی۔ ماشاءاللہ، چلے جی، ویلکم جیلم اکیڈمی میں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں خیر کیسے آنا ہوا جیلم اکیڈمی؟ علی بھائی سے ملنے کا بہت کریز تھا، اور ان کے بیانات 16 جنوری 2023 سے میں نے سننے شروع کیے ہیں۔ تو اس کے بعد میرے جو دوسرے بھائی ہیں جن کے ساتھ میں آیا ہوں، ہم دونوں کا ان کی یعنی کہ ان کے بیانات کی طرف یعنی کہ رغبت بڑھتی گئی ہے۔ اور پھر یہ پہلے آ چکے تھے بھائی، اور پھر میرا ان کے ساتھ تقریباً 15 دن پہلے پروگرام بنا کہ ہم نے علی بھائی سے ملنے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ آسان کیا، اور اللہ کا شکر ہے ہم یہاں گئے۔ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا گھر سے جو دین ملا ہوا، وہ کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت نہیں ٹنی؟ نہیں، میرے والدین نے مجھے ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی میں نہیں یعنی کہ جکڑ کے رکھا کہ آپ لوگ۔ نہیں، وہ مجھے بھی پتا ہے جی، لیکن وہ جو دین چل رہا ہے وہ ٹنیوں والا تھا نا۔ سنی تو ہم ہیں۔ ہاں جی، سنی تو ہم ہیں نا، جو پڑھ لکھ کے سنی بنے ہیں۔ بالکل۔ وہ تو بس نام کے سنی بنے ہوئے ہیں نا۔ جی، سارا فرقہ جو ایک اہل سنت جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ہم بھی اسی میں سے تھے نا۔ جی جی۔ اچھا جی، سنی فیملی سے تعلق تھا، اہل سنت سے۔ جی ہاں، بالکل۔ انجینئر صاحب لائف میں کب آئے؟ انجینئر صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ 16 جنوری 2023 کو ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا۔ نہیں، کیسے؟ وہ کیا ہوا؟ کب؟ فیس بک سے، فیس بک سے یعنی کہ ٹھیک ہو گیا، رینڈملی دیکھ رہے تھے، ویڈیو سامنے آ گئی، ویڈیو ان کی سامنے پہلے آئی 16 جنوری، مجھے یاد ہے آج بھی، 2023 کو۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کی ویڈیو دیکھتے گئے اور وہ آگے خطبہ ایک ویڈیو جو آپ کو آپ کے رینڈملی سامنے آتی ہے، جی جی، وہ کیسے آپ کو دل میں گھر کر جاتی ہے؟ کوئی بتائے نا ہمیں بھی، کیا بات کی لکھی؟ خاص کر کے علی بھائی کے بارے میں، یعنی کہ جو انہوں نے بات دین کو ہمارے لیے آسان کیا نا، وہ بات سب سے دل میں اتری ہے، جو کہ ہمیں کوئی اور اتنا رینڈملی سمجھا نہیں سکا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو دین کو آسان کیا گیا، جیسے ہمیں نماز کے بارے میں لوگوں نے کہا جی نماز سنتے ہیں، فرض ہیں، مقدہ سنتے ہیں، نفل وتر، یہ سب علی بھائی نے ہمارے لیے یہ آج یہاں پہ اکیڈمی میں مجھے دیکھ کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 80% جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے، جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے دین آسان ہوتا گیا اور وہ اس کو اپناتے چلے گئے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اور یہی چیز مجھے اس طرف لے کر آئی، اور الحمدللہ میرے خاص کر کے میرے ان لاز میں علی بھائی کو بے حد یعنی کہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور جب میں یہاں سے نکلا ہوں گھر سے، انہوں نے خاص طور پہ مجھے میری جو والدہ ہیں اور ساس میری والدہ کا درجہ رکھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میری علی بھائی سے بات بنائے۔ میں نے کہا یہ شاید ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے تو سمجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری۔ میرے ان لاز بھی ان کی یعنی کہ بہت زیادہ ان کے، کیونکہ میرے والدین تو 6-7 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور میں الحمدللہ۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ سیالکوٹ سے ہیں بیسیکلی، لیکن گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ جی جی۔ تو سیالکوٹ سے گجرانوالہ کب آپ نے ہجرت کی؟ کیا سین تھا؟ سیالکوٹ سے میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ اچھا۔ انہوں نے 1974 میں سیالکوٹ کو چھوڑا تھا، اس کے بعد وہ ایف جی سے ریلیٹڈ تھے اسکول سے، مردان، اور پھر 84 میں وہ گجرانوالہ مردان سے شفٹ ہوئے۔ یعنی آپ کی رہائش ٹوٹلی زیادہ تر آپ نے ہوش ادھر ہی کھولی؟ میری پیدائش بھی گجرانوالہ کی ہی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں آپ ادھر؟ میری بک شاپ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ دین جتنا آپ نے سیکھ لیا،
جو آپ نے اپنی فیملی کا بھی بتا دیا ماشاءاللہ، وہ ان لاز میں بھی ہو گئے. جی جی. آپ کی جو ادھر اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائی، ان کا کیا سٹیٹس تھا اس یہ سائڈ بھی میں؟ بالکل اسی طرف. اچھا ماشاءاللہ. وہ یعنی کہ کوئی اس میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بابوں والے دین میں نہیں بابو ہے. والے دین نہیں. زبردست وہ ماشاءاللہ. یعنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی یہ تو ساری اطاعت فیملی پر. ماشاءاللہ ہاں جی. الحمدللہ سیدھے ٹریک پہ ہے. ہاں جی بالکل الحمدللہ. کوئی اتنا خاص، ہاں ان بزرگان دین کو ضرور مانتے جنہوں نے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل کیا ہوا ہے، ان کو ضرور میں نے فالو کیا ہوا ہے. جی جیسے ہم سب کو ہی مانتے جی ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے ہم سب کو مانتے ہیں، بالکل. لیکن ہم شرک نہیں کرتے. شرک نہیں کرتے. ہاں سب شرک کو کا- مانتے ہیں. بالکل. ہاں شرک والی ہمارا بات یہ تو ہماری کوئی نہیں نا کہ یہ بابا مارا یہ مارا، نہیں، سب کو مانتے نہیں، ہیں ایسی لیکن کوئی- شرک نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے. بالکل ایسے اسی طرح مکمل فیملی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کے جو دوستوں میں سے کوئی ایسا کوئی ہے جڑا ہوا کوئی واقعہ؟ نہیں، کوئی میرے- مسجد میں کوئی ہوتا ہے نا آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا جب کسی آگے دعوت رکھی ہو اور وہ تھوڑا سا؟ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ کوئی ایسا دوست ملا ہے جس نے مجھے اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی. اچھا دوست ملا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ یہاں پہ چل کے آئے اور اس نے بلکہ اس نے مجھے اس کی طرف راغب کیا اور میں نے اس کو، اور الحمدللہ ہمیں اچھا پلیٹ فارم ملا. اور جو ارد گرد کا ماحول تھا وہ بھی نوجوانوں کا اسی طرف راغب ہونے والا پروگرام، یعنی کہ بنتا چلا گیا. اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک سے ملے دو اور دو سے ملے چار، اور یہ پورا علاقہ الحمدللہ وہ نوجوانوں کا اسی طرف الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ کے کوئی ایسا ایکسپیرینس کوئی ایسا- بک شاپ پہ بھی آپ کا اپنی ادھر بھی ایکسپیرینس؟ کبھی بھی اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں یہاں آ کے کہا کہ بھئی یہ کام کرو تو تمہیں یہ ہوگا، یہ ایسا الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی نہیں. اور جب بات ہے کہ دل کو لگنے والی بات ہے، جس بزرگان دین کی بات دل کو لگتی ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں. علی بھائی کی بات دل کو لگی ہے، ان کی طرف چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور شرک والے معاملات تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو ہم نبی اور اس سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے ہم کسی کو کھڑا جی جی، ہمیں بابوں سے کوئی طرح اختلاف بھی نہیں ہے، بس یہ کہ اپنی عبادت نہ کروائیں. بالکل. میرے بزرگ، میں نے ایک 2011 میں ہمارے ایک بزرگ تھے ملتان شریف میں، حضرت حفیظ عبد الرحمن صاحب تھے. میں نے ان پہ بیعت کی تھی، لیکن ان کی بیعت سے حد تک صرف یہی کہ درود پڑھیں. اس کے علاوہ میں نے ان کی نہ انہوں نے کبھی کسی کو راغب کیا کہ یہ کریں اور وہ کریں اور فلانا، یہ صرف درود پڑھیں. میں نے بھی اس کو ہی اپنایا. ہاں جی، درود میرے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ درود پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اس سے بڑھ کے اور کسی بھی پیر اور کسی بھی بابے کے طرف پیچھے میں نہ لگا ہوں، اور نہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ آنے والی زندگی میں میرے بچے یعنی کہ فیملی جن سے آگے زندگی جڑی ہے وہ اس طرف گئے ہیں. بس ایک دفعہ بات سمجھ آنے کی دیر ہے. جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو پھر تو اللہ معاف کرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا نا جی بے انسان شک اسی طرح ہے. کہ ہم کسی انسان کے پیچھے اس کو نعوذ باللہ خدا سمجھ کے یا خدا نعوذ باللہ. الہ جیسی اس کی کوالٹی سمجھ کے بالکل انسان اسی سوچ طرح. بھی نہیں سکتا. سوچ بھی نہیں سکتا. فرسٹ ٹائم آیا جی آج؟ جی میں فرسٹ ٹائم الحمدللہ. فرسٹ ٹائم آیا. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، اور آج انشاءاللہ استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی. انشاءاللہ. اور میری سب سے پہلی خواہش ہے کہ اگر آپ کہ میری والدہ جو ان سے یعنی کہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کی، ان سے صرف میں ان کی صرف بات سننا چاہتی ہوں. اگر وہ ہو کہ ان سے تھوڑی دیر صرف وہ آواز ان کی سن لیں تو میرے لیے یہ بھی بہت ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہیں. صحیح ہے. بہت زیادہ. وہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، لیکن آپ کو پتہ ہے انجینئر صاحب کا بھی نا، آپ کو ایک ان کا ہے ایک جو ان کی ایک نیچر ہے وہ آپ کو اندازہ ہے وہ کس طرح کی ہے. وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح بات ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ عورت سے تو لیڈیز سے تو وہ بات ہی نہیں کریں گے. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ سمجھ لیں ان کی نہیں تو والدہ ٹھیک ہے نا، آپ آئے میں نا، آپ لائیو ریکارڈ کریں نا سین ان کا. ٹھیک، وہ انشاءاللہ وہ لائیو سین ریکارڈ کریں نا تو ان کو سینڈ کریں کہ یہ دیکھو میں بیٹھا ہوں. جی جی ہاں تو یہ لائیو صاحب دیکھ لیں گے نا. وہ انشاءاللہ. وہ کہا وہ انجینئر صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ نیچر ہے، وہ نہیں بات کرتے اس طرح. لیڈیز سے تو بالکل ہی بات نہیں کرتے نا. وہ تو منع کرتے ہیں، وہ تو بے شک اس طرح سے بیچ میں کوئی بات بھی نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ تو یعنی شرعی اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں ہے ہاں نامحرم سے بات کرنے کی. جی انشاءاللہ. چلو جی، اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھے، جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage control done.